بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک نئی کس کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج میں جنگ حنین کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ فتح مکہ کے بعد عرب یکسر تبدیل ہو چکا تھا، مسلمانوں کی دھاک پوری طرح تمام قبائل پہ بیٹھ چکی تھی۔ بہت سے قبائل خوف سے بالکل باہر نکلنے کا نام نہیں لے رہے تھے، لیکن چند قبائل ابھی بھی تھے جو مسلمانوں کے خلاف سرگرمیاں کرنے میں پیش تھے۔ اس میں حزین قبائل تھا، موزر قبائل تھا، جشم بھی قبائل تھا، اور اس میں تمام قبائل نے مل کر کوشش کی کہ ہم جو ہے مسلمانوں کے خلاف کی یلغار تیار کریں اور کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو شکست فاش دیں۔ انہوں نے مالک بن عوف کی سربراہی میں ایک لشکر تشکیل دیا، اور مالک بن عوف جنگجو تھا، ایک نڈر سپاہی تھا، تو اس کی قیادت میں اس کو جنرل کمانڈر بنایا گیا اور مسلمانوں سے نمٹنے کے لیے عہد لیا گیا۔ مالک بن عوف نے ایک نئی جنگ حکمت عملی کے تحت اس نے کام کیا کہ وہ اپنی تمام عورتیں اور بچے اور مال مویشی بھی ساتھ لے آئے جو بہت بڑی تعداد میں تھے۔ بڑی لاجواب صف بندی اس نے کی اور بہترین طریقے سے جنگ کے لیے وہ آئے۔ مسلمانوں کو جب خبر ہوئی کہ تمام لوگ جو ہیں ایک نئے مارکے کے لیے صف بندی کر رہے ہیں، ابھی تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ آئے 19 روز ہی ہوئے تھے۔ 6 شوال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 فوج کے ساتھ روانہ ہوئے اور 10 شوال کو حنین کے مقام پہ پہنچے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے مقام پر پہنچے۔ ادھر دشمنوں کا لشکر جو تھا وہ اوتاس میں قیام پذیر ہوا، اور وہاں ایک انتہائی تجربے کار اور ایک بوڑھا جنگجو موجود تھا ان کے ساتھ، درید بن سما سے جب لوگوں نے پوچھا یہ جو جنگی حکمت عملی کی جا رہی ہے اس کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے، تو درید بن سما نے کہا کہ مجھے کچھ عورتوں کی آوازیں آ رہی ہیں، کچھ بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، بکریوں کی میں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، تو اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو یہ غلط حکمت عملی ہے، اور اس حکمت عملی میں اگر ان کو شکست ہوتی ہے تو ان کے ساتھ ان کو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، اور ان کا نہ صرف شکست ہوگی بلکہ ان کی عورتیں، بچے اور مال مویشی بھی سارے جو ہیں وہ جنگ کی نظر ہو جائیں گے۔ اور درید بن سما نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن جنرل کمانڈر کسی صورت بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اپنی جنگی حکمت عملی میں بہت زیادہ یقین رکھتا تھا۔ خیر، مسلمانوں کی فوج جب حنین میں داخل ہو رہی تھی اور وادی اوتاس سے گزرنے کا وقت آیا تو بالکل بے خبر مسلمان تھے، اور اس وقت بہت سے مسلمان اپنے جنگی تکبر میں، اپنی کثرت عددی جو تعداد ان کی بہت زیادہ تھی، ان میں بہت سارا مسلمانوں میں تکبر کے الفاظ بھی سننے میں آئے کہ آج دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی، ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی فوج موجود ہے، جبکہ کفار جو ہیں وہ کمزور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تکبر اور گھمنڈ، خواتین و حضرات، اللہ کی ذات کسی بھی لمحے میں جو ہے وہ اللہ پسند نہیں فرماتے، چاہے اس میں کوئی بھی ہو۔ یہ معرکہ جو تھا یہ دشمنوں کا، کفار کا اور اسلامی معرکہ تھا، لیکن اس میں بھی جب مسلمانوں نے تکبر اور گھمنڈ کی بات کی، اللہ تعالیٰ کبھی بھی تکبر اور گھمنڈ کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ مالک بن عوف مسلمانوں سے پہلے اوتاس کی تنگ گلیوں میں پہنچ چکا تھا۔ مسلمان بالکل اس سے بے خبر تھے۔ مسلمان اپنی عددی طاقت کے بلبوتے پر اتراتے ہوئے بڑھتے چلے جا رہے تھے، جبکہ مالک بن عوف اپنی جنگی حکمت عملی کے تحت ان گھاٹیوں میں، ان پوشیدہ راستوں میں اس نے اپنے تیر انداز بٹھا دیے۔ اس نے ان مسلمانوں سے پہلے پہنچ کر وہاں پر خفیہ جگہوں پہ قبضہ کیا اور انتہائی جانفشانی سے چھپ کر بیٹھ گیا کہ جب مسلمان یہاں آئیں گے تو میں ان پہ اچانک حملہ کر دوں گا۔ مسلمانوں کی فوج بالکل بے خبر جب وادی اوتاس سے گزر رہی تھی تو مالک بن عوف نے اچانک تیروں کی بارش کر دی۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ مسلمانوں کو قدم جمانے کی مہلت نہیں ملی۔ حالانکہ خالد بن ولید جو تھے وہ سپہ سالار تھے سواروں کے، لیکن مسلمان پسپا ہوئے۔ مسلمانوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مالک بن عوف نے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے شدید ترین تیروں کا حملہ کیا تھا، اور مسلمان اس وقت میں جو ہے وہ چھنی ہو چکے تھے۔ مسلمان پیچھے ہٹے، اور کئی ایسے لوگوں سے کہتا وہ سنا گیا جو کہہ رہے تھے کہ آج مسلمانوں کی پسپائی سمندر سے پہلے نہیں رکے گی، آج یہ بھاگ گئے، آج یہ نہیں رکنے والے۔ بہرحال شدید ترین شکست فاش مسلمانوں کی نظر آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید پریشان نظر آئے، اور آپ زور زور سے پکار کے کہہ رہے تھے، اے صحابہ کرام، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں آپ کا نبی ہوں، واپس لوٹو، واپس لوٹو۔ آپ کا اللہ تعالیٰ نے اس وقت بالکل عین موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک ایسی شجاعت، ایک ایسی دلیری، ایک ایسی بہادری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی گئی کہ آپ نے اپنے خچر کو ایڑی لگائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کی صفوں کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے۔ آپ کے چچا حضرت عباس آپ کو روک رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے مت بڑھیں، آگے دشمنوں کے تیر جو ہیں وہ بہت زیادہ شدت سے برسائے جا رہے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عباس، اب آپ کی آواز، حضرت عباس
کی آواز بہت بلند تھی، بہت زور سے بولنے والے تھے. فرمایا عباس بلاؤ صحابہ کرام کو، بلاؤ صحابہ کرام کو. حضرت عباس نے زور زور سے بلانا شروع کیا. او درخت والو، او بیت رضوان والو، محمد تمہیں بلا رہے ہیں، واپس لوٹو. او میرے انصار، او میرے انصاریوں کہاں ہو؟ بس یہ کہنا تھا. اور پھر جو جوک در جوک انصار واپس آنا شروع ہوئے. پھر انصار کا ایک جمع غفیر اکٹھا ہو گیا، مہاجرین بھی واپس آ گئے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف ان کے جان نثاروں کا ایک دستہ بنتا چلا گیا. اور یہ دستہ بنتا ایک طاقتور فوج کی شکل دوبارہ اختیار کی. انصار ٹوٹ پڑے دشمنوں پر، اور اتنی شدت سے ٹوٹے کہ دشمن بھی بہادری سے لڑے تھے. لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت وہاں سے مٹی اٹھائی اور ایک مٹی کی مٹھی اٹھا کر دشمنوں کی طرف پھینکی اور فرمایا چہرے بگڑ جائیں. تو یقین جانیے خواتین و حضرات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مٹی پھینکی تھی وہ کوئی کافر ایسا نہ تھا جس کی آنکھ میں وہ مٹی نہ گئی ہو. مٹی کا جانا تھا. دشمنوں کی ہمت ٹوٹ گئی، حوصلے پسپا ہو گئے اور ان کی فوجوں نے پسپا ہونا شروع کر دیا. مسلمانوں کا حوصلہ بلند سے بلندتر ہوتا گیا. شجاعت کی داستانیں رقم کی جانے لگیں. یکسر میدان کا نقشہ بدل گیا. جو واضح شکست مسلمانوں کو نظر آ رہی تھی ایک عظیم الشان فتح کی صورت میں آئی. خواتین و حضرات، 6000 جنگی قیدی بنائے گئے، 24000 اونٹ قبضے میں آئے، 40000 بکریاں مال غنیمت میں آئیں، اور کم و بیش بے بہا چاندی جو ہے وہ قبضے میں آئی. اور اس طرح مال غنیمت جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں آیا. پھر مسلمانوں نے دشمنوں کا تعاقب کیا اور بہت دور تک تعاقب کیا. تمام مال غنیمت، عورتیں، بچے تمام مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے. اور یہ جو واضح شکستی اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح سے ہمکنار کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ فرما دیا، میں لفظ بلفظ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ وہ جو شکست کا دن تھا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فتح کا دن کر دیا. اور وہ اس لیے کر دیا کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سکینت طاری کی اور مومنین کو حوصلہ دیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہاری وہاں سے مدد کی جو تمہیں نہ نظر آنے والے فرشتے بھیجے گئے اور دشمنوں کو شکست دی. بے شک کفار کا بدلہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے. میرے اللہ نے ایک بار پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور پھر یہ معاملہ طے ہوا. بہرحال بہت زیادہ مال غنیمت ہاتھ میں آیا. مال غنیمت آنے کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں مختصر بیان کرتا چلوں کہ بہت لمبی یہ ہو جاتی ہے ریکارڈنگ، اس لیے میں بہت سے معاملات کو اپنے سینے میں ہی دبا لیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت جو ہے وہ سرداروں کو، وہ مختلف قبائل کے سرداروں کو، وہ 9 مسلم جو لوگ ہوئے تھے اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام اونٹ، بکریاں، بھیڑیں ان میں تقسیم کی. مال غنیمت تمام تقسیم ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو کچھ نہ ملا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصار کے دل میں ملال آ رہا ہے کیونکہ جنگ میں بہت زیادہ انصار شہید ہوئے. جنگ کی شدت کا اندازہ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ قبیلہ ثقیف کے 70 بندے جہنم واصل ہوئے تھے. اتنی شدید جنگ تھی، اس میں انصار کے بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ شہادت کا رتبہ انہوں نے پایا تھا. تو انصار کو کچھ بھی جو ہے وہ جنگ سے نہ ملا. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ بات پہنچی تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے انصار کو بلاؤ، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڈ فرمایا خطبہ، میں چاہتا ہوں کہ یہ پڑھ کے آپ کو سناؤں تاکہ کوئی لفظ آگے پیچھے نہ رہ جائے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار کے لوگوں تمہاری کیا چہ مگوئی ہے جو میرے علم میں آئی ہے، اور یہ کیا ناراضگی ہے جو جی میں تم نے مجھ پر محسوس کی ہے. کہ ایسا نہیں کہ تمہارے پاس اس حالت میں آیا کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، محتاج تھے، اللہ نے تمہیں غنی بنا دیا، باہم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے. لوگوں نے کہا کیوں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا بڑا فضل ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار کے لوگوں مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ انصار نے عرض کی یا رسول اللہ، بلا ہم آپ کو کیا جواب دیں، اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے. آپ نے فرمایا دیکھو خدا کی قسم، اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو، اور جو تم کہو گے سچ ہی کہو گے، تمہاری بات سچ ہی مانی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انصار کے لوگوں تم اپنے جی میں دنیا کی اس عارضی دولت کے لیے ناراض ہو گئے جس کے ذریعے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا. سبحان اللہ. اے انصار کے لوگوں کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ بکریاں لے کے چلے جائیں اور تم رسول خدا کو لے کے اپنے گھروں پہ پلٹو؟ اس کی ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا، میں بھی ایک انصاری ہوتا. اگر سارے لوگ ایک طرف چلیں اور انصار دوسری طرف چلیں تو میں بھی انصار کی راہ پہ چلوں گا. اے اللہ رحم فرما انصاریوں پر، ان کی بیٹیوں پر، ان کے بیٹوں پر، ان کے بیٹوں کے پوتوں پر. رسول خدا کا یہ خطبہ سن کے وہاں پر گرا گاری کا یہ عالم تھا.
لوگ رو رو کے ان کا برا حال ہو گیا تھا، تمام انصار کی داڑیاں بھیگ چکی تھیں۔ آج بھی انصار نے بہت بڑا سودا کر لیا، آج بھی انصاری جیت گئے، آج بھی انصاریوں نے میدان مار لیا، آج بھی دنیاوی دولت دھری کی دھری رہ گئی۔ انصاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے اڑے اور دنیا کی دولت منہ تکتی رہ گئی۔ آج بھی انصاری بڑے دل والے ہیں، آج بھی انصاری دنیا کی مال و دولت دنیا میں تقسیم کرنے والے ہیں اور پاس رکھنے کے لیے اللہ کے نبی ہی کافی ہے۔ آج بھی انصاری کہیں بھی دیکھیں آپ کو تقسیم کرتا ہوا نظر آئے گا، دیتا ہوا نظر آئے گا۔ آج کا انصاری بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے تحت، اس محبت کے تحت وہی انصاری ہے جو غنی ہے، جو مال کو تقسیم کرتا ہے۔ بہت کمال کا سودا، بہت بڑا سودا انصاریوں نے کیا اور یہ سودا قیامت تک انشاءاللہ تعالی انصاری اس سودے کی لاج نبھاتے رہیں گے۔ وہ اپنی خوش قسمتی پر رو رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا خطبہ دے دیا، وہ جھوم رہے تھے کہ دنیا کا مال و دولت دنیا والوں کو دے دیا گیا، انہیں بھیڑ بکریاں اونٹ دے دیے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انصار کے پاس آ گئے۔ تو کیا میرے دوستو اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہو گئے، ہمارے پاس آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں بھی ایک انصاری ہوتا۔ یہ کتنی بڑی بات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ اس چیز سے لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا روزہ مبارک بھی مدینہ شریف میں انصار کے پاس رکھا اور آج بھی انصار کے پاس روزہ رسول کی چابی موجود ہے۔ میں ایک بار پھر یہ کہنا چاہوں گا، کیا ہم ویسے ہی انصاری ہیں؟ کیا ہم ویسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ایک سوال آپ کے لیے آج پھر چھوڑے جا رہا ہوں۔